على آبائه في هذه الساحة وفي كل شيء وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب صلی سارے مل کے بآواز بلند صلوات سارے تعداد کافی ہے، سارے مل کے باجماعت بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم بادشاہ فرماتے ہیں جس بندے کے کوئی بھی مشکل ہو وہ ہم 14 پر درود پڑھے اس کی مشکل دور ہو سکتی ہے۔ بآواز بلند صلوات سارے بولو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ بآواز بلند صلوات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بآواز بلند صلوات۔ قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم سے جتنے عزادار ماتمی چل کے آئے ہیں، مالک کے قدم چل کے آنا زمانے کا امام اور خالق اکبر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین کہا کرو۔ بادشاہ فرماتے ہیں جو بندہ آمین نہیں کہتا، ملک صاحب بادشاہ فرماتے ہیں جو بندہ آمین نہیں کہتا اللہ کی دھرتی پہ اس سے بڑا کنجوس بندہ کوئی نہیں۔ چچا جی بادشاہ سے پوچھا گیا کہ وہ کنجوس کیسے ہو گیا؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا وہ کنجوس نہیں تو اور کیا ہے، مانگنے والا کوئی ہوتا ہے، عطا کرنے والا کوئی ہوتا ہے۔ آمین تو حق بنتا ہے نا جتنے عزادار تشریف فرما ہو۔ مالک کے ذکر کے صدقے میں ہمارے بھائی عارف بھائی، باقی دیگر برادران، چچا زوار اظہر صاحب، باقی جتنے اس ذکر پاک کے لیے جو جس نے کاوش کی ہے، مالک ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے عزادار ماتمی تشریف فرما ہے، جو نیک حاجات لے کے آئے ہیں، مالک ان کی پوری فرمائے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو مالک اسے ماتمی فرزند عطا فرمائے۔ ہاں بھائی توقیر عزادار ہیں مولا کے مالک، جھنگ سے مالک ان کی زندگی دراز فرمائے۔ ان کی کوئی پریشانی ہے، مالک اس ذکر کے صدقے میں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین سارے مل کے کہنا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو مالک اسے ماتمی فرزند عطا فرمائے۔ بیمار ہے مالک اسے شفا عطا فرمائے۔ جن کے بچے امتحانات دے رہے ہیں مالک انہیں کامیابیوں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ آمین سارے مل کے کہا کرو، کیونکہ کم از کم اتنی آمین تو کہا کرو کہ ساتھ والا ماتمی تیری آمین کا گواہ بن جائے، تاکہ تیری دعا شرف قبولیت تک عارف بھائی پہنچ جائے۔ جتنے عزادار ماتمی تشریف فرما ہے جو حج و زیارات کی خواہشات رکھتے ہیں، مجھ سمیت مالک انہیں جلد مالک کا گھر دکھا، مظلوم کربلا کی زواری نصیب فرما۔ مل کے ضرور آمین کہنا۔ مالک تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، تو شاہ رگ کے قریب ہے۔ جو کچھ ایسی دعائیں ہیں چچا جی جو زبانوں پہ لائی جا سکتی، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، یہاں اٹھنے سے پہلے ہر عزادار کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ بالخصوص بانیان مجلس کے جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ جتنے عزادار ماتمی تشریف لائیں آپ کے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک کے ذکر کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرما۔ آمین ضرور کہنا۔ مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہو گئے ہیں، ہمارے وارث حقیقی شہنشاہ کائنات حجت دورہ امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔ بادشاہ کے ظہور کے لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سالے مل کے بآواز بلند صلوات۔ آج کی مجلس کا آغاز ابتدائی مجلس ہے، اور جس بادشاہ کے نام نامی سے مجلس منسوب ہے، توقیر بھائی میرا دل ہے کہ آج کی اس مجلس میں ولایت علی کا ایک راز پڑھنا چاہتا ہوں
کیونکہ سارے تقریباً موالیان حیدر کرار تشریف فرما ہیں. جمعے کا روز گزرا ہے، آیت کا ایک ترجمہ اور اسی پہ آگے دیکھوں گا کہ کتنا آپ سننا چاہتے ہیں. قرآن جمعے کی آیت میں بادشاہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے جو زمین میں ہے یا اس آسمان میں ہے، جو مجھ خالق نے خلق کی ہے، وہ ہر شے میں رب العزت کا شکریہ ادا کرتی ہے. مہربانی بھائی جان، شکریہ بھائی جان، مہربانی. قرآن پہ بولا کرو تاکہ پتہ چلے کہ ہم علی کو کیسے مانتے ہیں. ہاتھ اونچے بھائی حیدری. سبحان اللہ بھائی، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو شے بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ مجھ خالق کا شکریہ ادا کرتی ہے. چاچا جی، قرآن کی یہ آیت پڑھنے کے بعد، سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد ایک سائل تیرے چھٹے امام کے سامنے گیا. توقیر بھائی، بادشاہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہر شے جو خلق کی ہے اللہ نے، وہ اس رب العزت کا شکریہ ادا کرتی ہے. مالک فرماتے ہیں لا رائب ہے اور لا رائب کتاب کا حکم ہے، اور اس مالک کا ارشاد ہے بے شک ٹھیک بات ہے. اس نے کہا بادشاہ ہر شے شکریہ ادا کرتی ہے. شائل ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بادشاہ اگر اس خلق کی ہوئی مخلوق میں کتا شامل ہے، بولی بھائی جنہوں سمجھ آندی اس بندے نے بولنا چاہیے، کیا کتا شامل ہے؟ امام فرماتے ہیں بالکل، وہ بھی مخلوق خدا میں شامل ہے. سارے بولو بھائی، ہاتھ علمدی شبی حیداری. کتا شامل ہے مخلوق خدا میں. توقیر بھائی، اگر وہ مخلوق خدا میں شامل ہے تو مالک ارشاد فرمائیے گا کیا کتا اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا کتا شکریہ ادا کرتا ہے. مالک کیسا؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا کتا کہتا ہے پالنے والے تیرا احسان ہے، تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر پیدا نہیں کیا. سارے بولو بھائی حیداری. سبحان اللہ بھائی، مالک آپ کی تو ہاتھ علمدی شبی ہونا چاہیے بھائی حیداری. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. مالک آپ کی زندگی اندراز فرمائے. مالک بانیان کے مال رزق میں اضافہ فرمائے. مالک توقیر بھائی کی پریشانیوں کو دور فرمائے. مالک کتا شکریہ ادا کرتا ہے. مالک فرماتے ہیں کتا شکریہ ادا کرتا ہے. بھائی جان جب کہا نا کتا شکریہ ادا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر پیدا نہیں کیا. اس بزرگ سے لے کے وہ آخری حلال زادے تک توقیر بھائی وہ بندہ مجلس شبیر میں آیا ہی نہیں جس کے دل میں علی ہوا اور اس کی زبان پہ بھائی جان علی نہ آیا. عزت زہرا کی قسم ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سہل کہتا ہے بادشاہ آپ نے حد کر دی. کتا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر خنزیر بھی شکریہ ادا کرتا ہوگا، خنزیر بھی خبر بھی شکریہ ادا کرتا ہوگا. مالک فرماتے ہیں بالکل کرتا ہے. اب اپنے آپ کو تسلی دینا کہ ولایت علی میں کون کون بندہ بول سکتا ہے. ارے بھائی کون کون بندہ چپ رہتا ہے اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن بادشاہ فرماتے ہیں میری فضیلت میں وہ بندہ بولتا ہے جس کا بولنا زمانے کے امام کو پسند ہوتا ہے. آپ جیئیں بھائی، آپ آباد رہیں. بادشاہ کتا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر خنزیر بھی شکریہ ادا کرتا ہوگا. تیرے امام چچا جی مسکرا کے فرماتا ہے بندہ خدا سن. کتا کہتا ہے پالنے والے تیرا احسان ہے، تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر پیدا نہیں کیا. مالک خنزیر کیا کہتا ہے؟ امام مسکرا کے فرماتا ہے بندہ خدا سن. کتا کہتا ہے تیرا احسان ہے، تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا. خنزیر آسمان کی طرف منہ کر کہتا ہے پالنے والے تیرا احسان ہے، تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، دشمن علی پیدا نہیں کیا. سارے بولو بھائی، مل کے بولو حیداری. بیڑی والا نعرہ نہیں لاؤنا، سارے مل کے ہاتھ اونچے حیداری. مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، دشمن علی نہیں پیدا کی. تیرا رسول فرماتا ہے علی کو اللہ نے ایک ایسی فضیلت عطا کی ہے جو کسی نبی، کسی وسیع، کسی کلندر، توجہ ہے، کسی ابدال کو وہ فضیلت حاصل نہیں. تیرا نبی فرما رہا ہے جو اللہ نے علی کو عطا کی ہے.
मालिक वो कैसी फजीलत है जो फकत अली को हासिल है, किसी नबी पैगंबर वली को हासिल नहीं। बादशाह फरमाते हैं बंदा खुदा तू परेशान हो गया है, वली नबी पैगंबर नहीं बल्कि जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है कि मोहम्मद अगर मैं तुझे ना बनाता तो कायनात की कोई शाय ना बनाता। बोली भाई जिन्होंने समझ आती है उन्हें बोलना चाहिए है। उस मोहम्मद फरमा रहा है कि मुझ मोहम्मद को भी वो फजीलत हासिल नहीं। चाचा जी जो अल्लाह ने अली को अता की है, मालिक के सामने आलम अरवा में मैंने हाथ बांध के कहा बादशाह कौन सी ऐसी फजीलत है किसी न किसी नबी को हासिल होनी चाहिए थी, अली को ऐसी कौन सी भाईजान फजीलत मिल गई जो आप मोहम्मद को भी हासिल नहीं है। देखना भाई साथ वाला मातमी साथ वाले मातमी का चेहरा देखे कि किसका चेहरा खिलता है, कौन किसका चेहरा मुरझाता है। और जिसके दिल में अली हुआ भाईजान उसकी जबान पे अली आएगा। इज्जत ज़हरा की कसम है, मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाते बंदा खुदा सुन, ये वो फजीलत अल्लाह ने अली को अता की है जो मुझ मोहम्मद को भी हासिल नहीं। पालने वाले कैसी आवाज़ कुदरत मोहम्मद दुनिया को समझा कि हर वली पैगंबर अब्दाल अपने घर में आया, मुझ मोहम्मद समेत अली वो फजीलत हासिल है कि वो अल्लाह के घर में आया। सरल तो भाई हैदरी हर नबी वली पैगंबर मुझ मोहम्मद मुस्तफा समेत चाचा जी अपने घर आए। वाहिद तेरा इमाम अली है जो अल्लाह के घर में आया। मेहरबानी भाईजान, शुक्रिया जेड़े जवान बोल रहे हो। हारे बोलो भाई हैदरी। ये फजीलत फकत अली को हासिल है। और याद रखना अली को मानना, अली को सोचना नहीं। और अली को सोच के क्या करेगा? अली मदद करता है, हर वक्त करता है। तो कीर भाई पिछले दिनों एक मजलिस के दौरान ना अचानक तोबा में मनाज़िर इस्लाम बहुत बड़े खतीब है, आपने सुने हुए, मीडिया के हर बंदा उन्हें जानता है, जनाब अली नासिर तलहाड़ा साहब। वो मुझसे पहले पढ़ रहे थे भाईजान, तो वो ये बता रहे थे कि अली हर वक्त मदद कर सकते हैं, हर वक्त अली मदद कर सकते हैं। कहते हैं एक सफ़र हो रहा था, उस सफ़र के दौरान एक मलंग एक गाड़ी में से ज़्यादा बैठ गया, साथ एक मौलवी सफ़र कर रहा था। गाड़ी की जब ब्रेक लगती ना तो मलंग कहता या अली मदद। अलामा साहब कहते हैं कि जब वो या अली मदद कहता तो मौलवी को तकलीफ हुई। उसने कहा यार तुम कैसे शिया हो, यहाँ अली तेरी कैसे मदद कर सकता है। उसने कहा आप अपने काम से काम रखें, मैं अली का नौकर हूँ। बोली भाई मैं अली का नौकर हूं, तू अपने काम से काम रख। चाचा जी 2-4 किलोमीटर गाड़ी चली तो फिर कोई झटका वटका लगा तो मलंग ने फिर अली को पुकारा। हुसैनी साहब कहते वो फिर परेशान हुआ। उसने एक बात की तवज्जो करना भाई, उसने एक बात की कि तू कहता है अली मदद करता है, तेरा अली इतना कमाल है। जब तलक कलामी हुई ना तो वो मौलवी कहता है अगर तेरा अली मदद कर सकता है तो अली से कहे कि ये मेरी टांग तोड़ के दिखाए। तवज्जो है, ये मेरी, सारे बोलो भाई हैदरी, ये मेरी टांग तोड़ के अभी दिखाए। आपने सफर के दौरान तोकीर भाई मलंगों को देखा है, उनके हाथ में मुताहर होती है बड़ी सी। अलामा साहब कहते हैं क्या कहने उस मौलवी के जो अपने मुंह से मौत मांग रहा था। उसने कहा अली मदद कर सकता है तो जरा अली से कहे मेरी टांग तोड़ के दिखा। मलंग ने साथ ही पड़ा हुआ था डंडा उठाया और मौलवी की टांग पे मारा। मौलवी तड़पने लग गया। उसने कहा ये क्या किया? गाड़ी वाले सारे इकट्ठे। उसने कहा ये क्या किया तूने? कहा उसने कहा छोटे मोटे कामों के लिए मैं अली को क्यों बुलाऊं? सारे बोलो भाई हैदरी। छोटे कामों के लिए अली को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम मलंग जो दुनिया में फिर रहे हैं, और अली को मानो और आने वाली नस्लों को अली वलीउल्लाह पढ़ाओ ताकि उन्हें समझाओ कि अली क्या है। तो कीर भाई दौर ऐसा जा रहा है कि अली को मानने के लिए अम्मा का शरीफ होना जरूरी है। तो है मत
تقسیم کرے گا. کہتے قسم ہے اس مالک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی اور موت تھی. کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے میں منظر دیکھا, علی نے 40,000 دینار قرضہ لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے یتیموں غریبوں میں تقسیم کر دیا. آپ جی ہیں بھائی, آپ آباد رہیں. 40 کا 40,000 دینار تقسیم کر دیا. کہتے جس غرض مند کو ضرورت تھی نا اسے پیسے دیے تو بادشاہ نے دیکھا یہودی کی طرف, چہرے پہ پریشانی تھی. امام دیکھ کے فرماتے ہیں کیا اس لیے پریشان ہے کہ میں علی تیرا قرضہ نہیں لٹاؤں گا, اس لیے تیرے چہرے پہ پریشان ہے؟ اس نے کہا نہیں بادشاہ اس لیے نہیں پریشان. کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا آپ عادل امام ہیں, بے شک میں نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا تو کیا ہوا, میں جانتا ہوں آپ عادل ہیں, آپ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں, اس لیے پریشان ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں پھر تو کیوں پریشان ہے, تیرا چہرہ مرجھا گیا ہے. اس نے کہا بادشاہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ آپ نے 40,000 دینار قرضہ مجھ سے لیا ہے. پچھلے جمعے میں آپ کی جامع مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا, میری آنکھوں نے دھوکہ کبھی کھایا نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ علی ابن ابی طالب مسجد میں تشریف فرما تھے, انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرما رہے تھے دنیا والوں سنو, کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں. سارے بولو بھائی حیدری. کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک ہے کہ رزق تو میں علی ہی تقسیم کرتا ہوں. یہودی دیکھ کے کہتا ہے بادشاہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ کائنات کو رزق تقسیم کرتے ہیں اور 40,000 دینار مجھ یہودی سے قرضہ لیتے ہیں. امام فرماتے ہیں خاموش ہو جا. کچی دیوار کی طرف اشارہ کر کے عارف بھائی کہتے ہیں اگر میں امام حکم دوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے. بولی بھائی جنہوں سمجھ آندی ہے بندہ بولے بھائی, جڑا علی نو مندہ ہے وہ بندہ بولے بھائی. سبحان اللہ بھائی, آپ جی ہیں بھائی, آپ آباد رہیں. اگر میں علی اشارہ کروں یہ دیوار سونے کی ہو جائے. ارے بھائی اپنے آپ کے عزادار ماتمیوں کا مقدر اور نصیب ہے, میں جھولی میں ولایت علی کا جام دینے لگا ہوں. کون کون بندہ وصول کرے گا, کون کون چپ رہے گا؟ ملک صاحب اس بات کا مجھے علم نہیں ہے. امام نے اشارہ کیا, آپ چپ ہو گئے, دیوار سونے کی بن گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاتھ اونچے, حیدر 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 حیدر, کل ایمان نعرہ حیدری. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ جی ہیں بھائی, آپ آباد رہیں. مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. دیوار سونے کی ہو گئی. یہودی نے, وہ سائل نے دیکھا نا, اس نے کہا بادشاہ حیرانگی کی بات ہے, یہ دیوار سونے کی ہو گئی. امام فرماتے ہیں آؤ دیوار سے پوچھ لیتے ہیں. بولو بھائی, جڑے سمجھدار بندے بول رہے ہو تو بولو نا بھائی. آؤ دیوار سے پوچھ لیتے ہیں. اہل سنت کا رائٹر عارف بھائی لکھتا ہے امام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے کچی دیوار کے قریب آئے. جوید بھائی میں مجمع کی طرف دیکھنا کون کون علی سننے آیا ہے, کون کون علی سوچنے آیا ہے. ارے بھائی میرے پاس دیکھیے کون کون علی سننے آیا ہے, کون کون ملک صاحب علی سوچنے آیا ہے. اس بات کا مجھے علم نہیں. علی چلتے ہوئے دیوار کے قریب آئے, دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تو نہیں تھا, میں نے تو مثال دی تھی, اگر میں علی کہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس مالک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی اور موت ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دیوار کاپی اپنے زبان بے زبانی میں کہتی ہے میں یا علی سونے کی ہونا نہیں چاہتی تھی. آپ نے کہا میں کہوں تو یہ ہو جائے. یہودی نے کہا کیسے؟ میں نے بن کے دکھا دیا ایسے. سارے بولو بھائی, سارے علی والے بولو حیدر 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 حیدر, کل ایمان نعرہ حیدری. سبحان اللہ جی. آپ جی ہیں بھائی, مالک آپ کے بیٹوں کی زندگی دراز فرمائے, مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بھائی, مالک کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. بس مجالس میں سنتا رہا ہوں, مالک ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے. وہ مجھے کہتے ہیں دوبارہ کہو, تھوڑے بندے گل سنیے,
جسے سمجھ آ گئی اس کی ہائے نکل جائے گی۔ سردار صاحب میں نے کہا ہے ولایت کی دشمنی میں دشمنوں نے بڑا مارا ہے علی کی بیٹی کو۔ اور عارف بھائی آپ نے ذاکرین سے جوید بھائی سنا ہے، لیکن مجھے ایک سطر پڑھ کے نا جعفری صاحب بڑا پریشان ہوا کہ اتنے سارے بیٹے، اتنی ساری بیٹیاں، لیکن مسلمان فقط عباس اور زینب کو کیوں مارتے رہے؟ بڑا بد نصیب بندہ ہی بھائی جنہوں سمجھ آئی تو سائے نہیں کی تھی، جب فقط عباس اور زینب عالیہ کو کیوں مارتے رہے؟ میں نے ایک عالم دین سے، آپ زوار ہیں، مولا کے بہت اچھے عزادار بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، تائید کرنا سردار صاحب میرے جملے کی۔ جب کہا نا کہ ایک بیٹے اور بیٹی کو جوید بھائی کیوں مارا ہے، میں نے ایک عالم دین پہ سوال کیا، اس نے سر سے امامہ اتارا، دونوں ہاتھوں پہ ماتم کر کے کہتا ہے غیور عباس تجھے پتہ ہی نہیں چلا، اتنے سارے بیٹیاں، اتنے سارے بیٹے، یہ فقط عباس کو اور زینب عالیہ کو زوار صاحب کیوں مارتے رہے؟ ساتھ والا ماتمی اتنی ہائے ضرور کرے، ساتھ والا ماتمی تیرے ہائے کا گواہ بن جائے۔ دونوں ہاتھوں سے سیدزادے نے ماتم کیا، ماتم کر کے کہتے غیور عباس ایک ہی وجہ ہے عباس اور زینب کو مارنے کی، ایک کا چہرہ علی سے ملتا تھا، ایک کا لہجہ علی سے۔ اللہ اکبر، میں نوکر ہوں بھائی، ہاتھ نہیں بننے، میں نوکر ہوں بھائی، اللہ اکبر۔ مالک تیری ہائے قبول فرمائے بھائی، میں چھڑن لگا ممبر، مالک تمہاری ہائے قبول فرمائے، کائنات کا کوئی دکھ نہ دیکھو جس نے ہائے کی ہے۔ ایک کا چہرہ علی سے ملتا تھا، ایک کا لہجہ علی سے ملتا تھا۔ اکبر عباس کے مارے جانے کے بعد ایک کی ایک روایت ممبر بھائی جان کے حوالے، مالک بانیان کے مار رزق میں اضافہ مروائے، مالک کے ذکر کے صدقے۔ ایک جملہ اضافی ہو رکھو جی، جن دی شکل ملدی آئی اون دے ہاتھ کٹ کے مارے، ہائے ہائے، میں وقت ملدا اون دے ہاتھ بن کے مارے۔ میں وقت کی نزاکت کو دیکھ کے جملہ چھوڑ رہا تھا، زوار صاحب کہتے ہیں یہ جملہ کہو، بیٹی کو مارا ہے، بیٹے کو مارا ہے ایک شہر میں، بیٹی کو مارا ہے 36 شہروں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹے کو ایک شہر میں مارا، بیٹے کے ہاتھ کاٹ کے مارتے رہے، بیٹی کے ہاتھ باندھ کے مارتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ، میں نوکر ہوں بھائی، مالک تمہاری ہائے قبول فرمائے، مالک تمہاری زندگی دراز فرمائے، مالک صاحب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اکبر عباس مارے، چھوڑنے لگا میں اب کا اکبر عباس کے مارے جانے کے بعد چچا جی ساری بیبیاں زینب سلام اللہ علیہ کے قریب آئیں، آگے کہتی ہیں زینب ہم نے جل کے مر جانا ہے یا خیموں سے باہر جانا ہے؟ علی کی بیٹی کی آواز آئی، میں فیصلہ نہیں کر سکتی، آؤ ہمارے درمیان وقت کے امام زین العابدین موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ہم نے جل کے مر جانا ہے خیموں سے باہر جانا ہے؟ ارے بھائی ساتھ لے کے ساری بیبیوں کو عالیہ وہاں پہ آئی، زوار صاحب جہاں پہ زین العابدین سجدے میں سر رکھ کے زوار صاحب سبوحن قدوسن کی تسبیح پڑھ رہے تھے، سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ عالیہ کی آواز آئی، ہیں سجاد تو وقت کا امام ہے، ہمیں بتا میں نے جل کے مر جانا ہے یا خیموں سے باہر جانا ہے؟ سجاد نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اشارہ کر کے تے پھپھی اماں جان بچانا واجب ہے، ہر بی بی باہر چلی جائے۔ تھاڑے مار کے علی کی بیٹی روئی، شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے سجدے سے سر اٹھانا، تو کہتا ہے جان بچانا واجب ہے، ہر بی بی باہر چلی جائے، ذرا ہماری طرف دیکھ، ہم باہر کیسے جائیں، ہمارے سر پہ تو چادریں بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نوکر ہوں بھائی، مالک تمہاری ہائے قبول فرمائے، ہمارے سر پہ تو چادریں بھی نہیں ہیں۔ جعفری صاحب جب کہا نا چادر نہیں، سجاد تڑپ کے اٹھے، آسمان کی طرف دیکھا چاروں طرف آگ ہے، حکم دے کے فرماتے ہیں جلدی کرو، ہر بی بی بالوں کا پردہ بنا لے اور باہر چلی جائے۔ اب روایت کرتے ہیں جناب سجاد اب تک ہر بندہ اپنی مرضی سے عارف بھائی ہائے بھی کرتا رہا، توفیق کے مطابق روتا بھی رہا، ہائے تمہارے بس میں ہے، رونے تیرے بس میں نہیں ہے۔ جعفری صاحب میرے جملے کی تائید کریں گے، اگلے جملے میں جو پڑھنے لگا ہوں وہ کسی رائٹر کی لکھی ہوئی روایت نہیں، وہ امام زین العابدین کا فرمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حکم دیا تھوڑی دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، ملک صاحب جن کی 4 سال کی بیٹیاں ہیں وہ ہائے ضرور کرنا۔ سجاد کہتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھایا، میں کیا دیکھتا ہوں چاروں طرف خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بی بی خیمے میں موجود نہیں، ایک کونے میں میری 4 سال کی یتیم بہن سکینہ ہے اور جس کے دامن میں آگ لگی، ہائے تو کرنا، ہائے تیرے بس میں ہے۔
4 سال کی سکینہ ہے جس کے دامن میں چاچا جی آگ لگی ہوئی ہے. جناب سجاد کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا میرے قریب آ, میں نے دامن کی آگ بجھائی. میں نے کہا نہیں تھا کہ ہر بی بی باہر چلی جائے. جعفری صاحب یہ جملے کہنے کی دیر تھی. زین العابدین کہتے ہیں میں کئی دفعہ زمین پہ بیٹھا, کئی دفعہ اوپر اٹھا, اتنا مشکل جواب دیا میری بہن نے. کہتا ہے میں تڑپ کے کہتا ہوں کیا وجہ ہے, ساری بیویاں باہر چلی گئی اور تو کیوں نہیں گئی؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سجاد ناراض نہ ہونا, اور تو وقت کا امام ہے, تو نے حکم دیا ہے ہر بی بی بالوں کا پردہ بنا لے. اور سجاد وہ بیویاں بڑی تھی اور ان کے بالوں کا پردہ بنتا تھا. اور سجاد میری طرف دیکھ, اور میں اس دور کی چھوٹی بطول ہوں, اور بار اکبر اور عباس کے قاتل کھڑے ہوئے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین.